سر اس پورے منظرنامے کو منشیات سے جوڑیں گے, کارٹل کی سربراہی سے جوڑیں گے, جمہوریت کی جو ساکھ ہے اس کو بحال کرنے سے جوڑیں گے, یا پھر امریکہ کی ایک اور تیل بردار ملک پہ حملے کے جواز سے جوڑیں گے؟ شکریہ یاسر. دیکھیے, یہ تو امریکہ کی جو ننگی جارحیت ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اور خود امریکہ کے اندر جو بہت سارے تجزیہ کار ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ایک آئین کی برتری تھی یا ایک کانسٹیٹیوشنل ایک کنٹری تھا امریکہ, ٹرمپ کی پالیسیز نے جو نائجیریا پہ اٹیک کیا, ایران پہ اٹیک کیا, آپ کو پتہ ہے کہ نیوکلیئر سائٹس پہ انہوں نے ٹنوں وزنی جو ہے بام گرائے اسرائیل نے جب ایران پہ حملہ کیا تھا. تو یہ مستقل ایک جارحانہ پالیسیز ہیں, اور ٹرمپ کی اس پالیسی کو بھی نفی کرتے ہیں کہ جیسے ابھی 1 جنوری کو انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہوں گی, انہوں نے کہا پیس, اور وہ نوبیل پیس پرائز بھی جیتنا چاہتے ہیں. 12 وہ پاکستان انڈیا کی جو جنگ ہے اس کو بند کرانے کا تذکرہ کرتے ہیں. مڈل ایسٹ میں وہ ایک انہوں نے غزہ کے اندر جنگ بندی کرانے کو بہت کریڈٹ لیا ہے, لیکن یہ ساری پالیسیز جو ہے نفی کرتی ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایران کے اندر جب ایک پروٹیسٹ ہے اور وہاں پہ ایک اکنامک کرائسس ہے, انفلیشن ہے, تو وہاں پر خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی امریکہ بالکل تیار ہے حملہ کرنے کے لیے اگر انہوں نے پروٹیسٹرز پہ جو ہے وہ گولیاں چلائیں یا ان کے خلاف ایگریشن کیا. تو یہ تو ایک طرح سے ملٹی لیٹرل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بلڈوز کرنا ہے. 9/11 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں یاسر, اور اس دفعہ جو مڈورو کے خلاف کیا ہے یہ تو ایک سسٹین کیمپین ہے. اگر آپ کو یاد ہو تاریخ میں پیچھے جائیں تو 2002 کے اندر ایک ریولوشن برپا ہوا تھا خود وینزویلا کے اندر, جب وہاں پہ ہیگو شاویز جو ایک کمیونسٹ اور لیفٹ انکلائنڈ ایک لیڈر مانے جاتے تھے ان کے خلاف ہوا تھا, اور یہی ماننا تھا کہ وہ سی آئی اے نے آرکسٹریٹ کیا ہے. اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد پھر ہیگو شاویز جو ہے وہ واپس اپنے اقتدار پہ آ گئے, اور اس کے بعد پھر مڈورو آئے ہیں. اور مڈورو نے ٹھیک ہے ان کے کوئی رول جو ہے یا ان کا جو گورننس کا جو ہے ریکارڈ وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کیا یہ حق دیتا ہے امریکہ کو کہ امریکہ جائے اور وہاں پر ایئر بیس پر, ملٹری بیس پہ, پورٹ پہ, ایئرپورٹ پہ, پیلس پہ, پریزیڈنشل پیلس پہ وہاں پہ حملہ کرے, اور اس کے بعد جو ہے مڈورو ان کی وائف کو نکال کے لے کر آئے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ اویس صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ لانچنگ پیڈز وہاں پر موجود تھے جن کا تذکرہ کیا گیا, 700 کے قریب لانچنگ پیڈز ہیں, لیکن فضائی طور پہ وہاں پہ دراندازی کی جاتی ہے, کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچتا, جوابی حملہ کوئی نہیں ہوتا, تمام تر لانچنگ پیڈز بھی تباہ ہو جاتے ہیں, صدر کے گھر کے اندر گھستے ہیں جسے قلعہ نما کہا جاتا ہے. تو آپ کو یہ پہلے سے کی گئی سیٹنگ لگتی ہے کہ اندرونی طور پہ سیکیورٹی کو بھی مینج کیا گیا ہوگا؟ نہیں, دیکھیے ظاہر بات ہے کہ اپوزیشن تو ہے وینزویلا کے اندر, ایسا تو نہیں ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ مڈورو کے فیور کے اندر ہے. اور خود ابھی جو الیکشن ہوئے تھے حالیہ اس کے اندر بھی ان پہ ریگنگ کے الزامات تھے, اور ماننا یہ ہے جس کا ابتدائی میں آپ نے ذکر کیا کہ $25 ملین سے جو ان کی اوپر رقم تھی مڈورو پر, وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے $50 ملین کر دی, تو ایک بہت بڑی رقم ہے. اور کچھ تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے یاسر کہ یہ انسائڈر جاب ہو سکتی ہے کہ اتنا سوئفٹلی جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو نکال کے لے آئیں گے, اور ان کو جگہ کا پتہ ہوگا, جبکہ یہ مانا جا رہا تھا کہ مڈورو ان کی وائف جو ہے وہ جگہیں بدل رہے ہیں ہر روز. اور یہ بھی ماننا ہے کہ خود ٹرمپ اس آپریشن کو دیکھ رہے تھے, اور یہ بھی تذکرہ یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت اپنی خوابگاہ میں تھے مڈورو اور ان کی وائف, تو کہیں آف گارڈ ان کو کیا ہے, کہیں وہ سرپرائز ہوئے ہیں. لیکن اتنا سرپرائزنگ تو نہیں ہو سکتا یاسر کہ مستقل ان کی بورڈز کے اوپر حملے تھے, مستقل ایک جارحانہ بیانات تھے. اور خود دیکھ لیجئے کہ جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں ماریا مچاڈو, ان کو نوبیل پیس پرائز دیا جس پہ بہت دنیا کے اندر حیرت ہوئی, اور نوبیل انعام دینے والوں کو کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ یہ کیسا ہے کہ جو امریکہ کی فارن پالیسی کی لائن میں ہے
کہ وہ ماریا مچاڈو جو ہیں ان جو خود یہ کہہ رہی تھی کہ امریکہ کو کہ آئیے آپ ہمارے ملک پہ حملہ کیجئے اور یہ جو ہے پھر مجھے اقتدار میں لائیں، تو وہ بھی ان کا بھی خواب چکنا چیر ہو گیا. جو کچھ دیر پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، جو لاسٹ پریس کانفرنس میں ان سے سوال جب کیا گیا کہ ماریا مچاڈو کو جو ہے وہ اقتدار اب سپرد کریں گے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نہیں، ان کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہے ملک کے اندر، نہ ان کی اتنی سپورٹ ہے. تو پھر یہ جو سال بھر 1.5 سال بھر سے جو اتنا ہنگامہ مچایا ہوا تھا کہ جی مچاڈو کے خلاف ناانصافی ہو رہی ہے، وہ کیوں تھا؟ تو اچھا بہت سارے سوال ہیں. اویس صاحب ایک اور چیز بتائیے، یہ گرفتاری جو ہے یہ ضرورت تھی یا پھر اس ضام کو توڑنا تھا جو آپ دیکھتے ہیں مختلف مڈورو کی تقاریر کے اندر کہ آؤ حملہ کر سکتے ہو تو کرو، ہم مضبوط ہیں، ہمارا دفاع مضبوط ہے، تم آؤ گے تو تمہیں معلوم پڑے گا. اس ضام کو بھی توڑنا تھا کہ اگر اس طریقے سے صدر لے جایا جا سکتا ہے تو پھر آپ کی سیکیورٹی کون سی؟ دیکھیے یاسر، ماننا یہ کہ یہ فیس سیونگ جو جارحانہ فارن پالیسی اپنائی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کے لیے فیس سیونگ چاہیے تھی. اور فیس سیونگ، اور اگر یہ کہیں ڈیزاسٹر ہو جاتا، یہ ناکام ہو جاتا ان کا پلان، تو خود اندرون ملک امریکہ کے ان کو بہت زیادہ دھچکا پہنچتا ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو اس وقت تو دو ہی چیزیں ہیں. جو امریکہ کا جو آفیشیل بیان ہے، جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں فرمایا کہ جی یہ کوئی ڈرگ کارٹیل کے خلاف ان کی لڑائی ہے، اور ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے اس کے خلاف، اس میں چارجز ہوئے ہیں، 25 پیجز کے چارجز ان پہ پڑے گئے ہیں، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. لیکن اصل میں تو بات یہی ہے کہ وینزویلا کے جو آئل کے ذخائر ہیں، تیل کے ذخائر ہیں، وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. سعودی عرب سے بھی زیادہ ہیں، امریکہ سے بھی زیادہ ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا جو کروڈ آئل ہے، خام آئل تیل ہے، وہ ہیوی ہے، وزنی ہے، اس وجہ سے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. لیکن وینزویلا کہ جو ایک اتنے ذخائر کا موجود ہونا، اور دوسرا جیو اسٹریٹجک امپورٹنس، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پہ تلملا رہے تھے، ان کی ایڈمنسٹریشن اور امریکہ، کہ چائنا اور رشیا کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ تھا اس ساؤتھ امریکہ یا لیٹن امریکہ میں. آپ نے دیکھا گادا وار کے اندر بھی جو ہے لیٹن امریکن کنٹریز جو ہیں انہوں نے پیلسٹینینز کی سپورٹ میں بیان دیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جارحانہ پالیسی ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ایک تو یہ کہ یو این کی جو چارٹر ہے اس کی خلاف ورزی ہے، سارے قوانین کی خلاف ورزی ہے جو اس وقت ماننا یہی ہے. اور اب یو این سیکورٹی کاؤنسل کا جو اجلاس ہوگا اس میں ایک کس طرح کی کارروائی ہوگی جس میں چائنا اور رشیا بھی ظاہر بات اچھا شامل اویس ہیں. صاحب یہ بتائیے کہ انہوں نے جو کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اس کو ہم چلائیں گے، کسی اور پہ ابھی بھروسہ نہیں کر سکتے، ان کے تیل کے انتظامات کو بھی دیکھیں گے، اور جو امریکہ ہے وہ بہتری کا خواہاں ہے. اب پرانے ماڈلز کو اگر دیکھا جائے یا پرانے تجربات کو دیکھا جائے کہ جن ممالک کے اندر رجیم چینج کے آپریشنز امریکہ نے کروائے یا وہاں پہ خود کنٹرول حاصل کرنا چاہا، اس سے یہ والا معاملہ کس حد تک مختلف ہے، اور جمہوریت کی بحالی کے امکانات کس حد تک شاذر و ناظر ہیں وینزویلا کے اندر؟ دیکھیے اگر تاریخ پہ حصہ ڈالے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہاں ڈکٹیٹرز یا آٹوکریٹک جو رجیمز ہیں ان کو بدلنے میں تو کامیاب ہوا رہا ہے امریکہ، لیکن کیا اس کے بعد وہ ملک جو ہے امن کا گہوارہ بن سکا ہے؟ نہیں. کیا وہاں پہ جمہوریت بحال ہو سکی ہے؟ نہیں.